ایک بات تو میں غلط فہمی میری بھی تھی جو کچھ سال پہلے ہی دور ہوئی ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہم سب کو یہ خیال ہے کہ اب نا مٹیریلسٹک دور آ گیا ہے، بہت مٹیریلسٹک دور آ گیا ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے زمانہ بڑا خراب ہو گیا. میرے دادا بھی کہتے تھے کل جگ آ گیا ہے، برا زمانہ آ گیا ہے. جو دنیا میں سب سے پرانی تحریر ملی ہے وہ 15,000 سال پرانی تحریر ہے جو ایک پتھر پر لکھی ہوئی تھی، اور اس تحریر کو ڈسائفر کرنے کے اندر 5 سال لگے ہیں آرکیولوجیکل ایفرٹ. اور جو لکھا ہوا تھا اس کا مفہوم پتہ کیا تھا؟ یہ دنیا بہت خراب ہو چکی ہے اور اب اس کو تباہ ہو جانا چاہیے. 15,000 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ نا ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ یار جو پہلے والا زمانہ تھا وہ بہت اچھا ہے. یہ ساری دنیا یہی کہتی ہے. میں نے 37 سال سے میڈیکل کالج میں نا، اب میں نے سارے بیچز دیکھے جو ہاؤس سرجن ہوا، رجسٹرار بنا، سینئر رجسٹرار بنا، اے پی بنا، پھر میرا ایسوسیٹ پروفیسر بھی ایک دفعہ میرا ٹرینی ہی تھا. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سینئر رجسٹرار وہ کہتا ہے سر ہمارے زمانے میں نا بڑا یہ زبردست ہوتا تھا، حالانکہ اس کا زمانہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے جب وہ ہاؤس سرجن تھا وہ کیا کرتا تھا. میری بات سمجھ رہے نا؟ ایک تو ہمیں یہ غلط فہمی بالکل نکالنی چاہیے. دنیا میں ہمیشہ سے، اب قارون کا زمانہ آج سے کتنا پرانا زمانہ ہوگا، فرعون کا زمانہ آج سے کتنا زیادہ، شداد کا کتنا زمانہ، تو اس وقت بھی لوگ پیسے کے بارے میں اس طریقے سے کرتے تھے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ دنیا میں پیسے کی فراوانی ہے کہ نہیں ہے، اس کا صرف اس سے تعلق ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بنے ہوئے نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کا ویلیو سسٹم اور طرح کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ویلیو سسٹم اور طرح کا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کا ویلیو سسٹم اور طرح کا تھا اور ویلیو سسٹم اور طرح کا تھا. تو اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے کہ ہمارا اپنا ویلیو سسٹم کیا ہے. اور ویلیو سسٹم جو ہے وہ بھی ڈیپینڈنٹ اس بات پر ہے کہ میں ایز اے جاوید اقبال کیا ہوں، اور جو میں ہوں وہ مجھے بننا پڑتا ہے، اس پر مجھے محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں اپنے لیول کو جیسے جیسے اوپر کرتا جاتا ہوں ویسے ویسے میرا ویلیو سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب میرا ویلیو سسٹم بہتر ہوتا ہے تو مجھے صحیح پتہ ہوتا ہے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے. جب میرا ویلیو سسٹم اوپر ہوگا تو میں زیادہ قیمتی چیز کو قیمتی چیز سمجھوں گا. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ کیا اس کو بھی پرپس بنایا جا سکتا ہے. آپ نے مکان کی چھت پہ چڑھنا ہے، چھت پہ چڑھنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا میں کیا کروں. آپ کہیں سے 2 بانس لے کے آئے، پھر رسا لے کے آئے، پھر لکڑی لے کے آئے، پھر آپ نے ان کو باندھ کے ایک سیڑھی بنائی. یہ سیڑھی کتنی قیمتی ہے مجھے بتائیں، کتنی قیمتی ہے؟ آپ نے کتنی محنت کی. آپ اس سیڑھی پر آپ نے لگائی دیوار کے ساتھ، آپ اس پہ چڑھنا شروع ہو گئے، آپ آخری اس پہ پہنچ گئے، اور پہنچ کے اب آپ چھت پہ نہیں اترے. آپ نے کہا اتنی قیمتی سیڑھی میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، یہ تو بہت قیمتی ہے، اس پر تو میں نے 3 مہینے لگائے بنانے میں. تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ آپ کا پرپز سیڑھی کا ایک پرپز تھا. سیڑھی واز ایکچولی اے مین ٹو اچیو اے پرپز. بالکل یہی حیثیت پیسے کی ہے. بہت ضروری ہے پیسہ. اٹس اے مین ٹو اچیو اے پرپز. اٹ سیلف اٹ از ناٹ اے پرپز. اٹ سیلف نہ پیسہ پرپز ہے، نہ عہدہ پرپز ہے، نہ فیم پرپز ہے، نہ اتھارٹی پرپز ہے. آپ کے پاس بہت اتھارٹی ہے، دس از ناٹ امپورٹنٹ. آپ نے اس اتھارٹی کا کیا کیا، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے مگر آپ نے اس پیسے کا کیا کیا. آپ کے پاس بہت فیم ہے مگر وٹ ہیو یو ڈن ود دیٹ فیم، یہ پرپز ہے. لہٰذا پیسہ بہت اہم ہے، اٹس اے مین ٹو اچیو اے پرپز. لیکن وہ پرپز کیا ہے اس کے پہلے ہم 5 یارڈ سٹک ڈیفائن کر چکے ہیں، ان کو آپ ڈیفائن کریں. کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ تو سر یہ حادثہ وقت ہو چکا ہے، یہ مطلب اسی کو پرپز بنا لیا گیا ہے، اس کی کریکشن کیسے ہو؟ کوئی بات نہیں سر، یہ آپ انفرادی پرابلم ہے. آپ صرف اس بات پہ بادر کریں کہ کہیں آپ نے تو اس کو پرپز نہیں بنایا ہوا، اور میں یہ بادر کروں کہ میں نے اس کو پرپز تو نہیں بنایا ہوا. میں اپنے آپ پر توجہ دوں، باقیوں کو چھوڑیے. باقیوں کو جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور جب ہمارا انفلوئنس، زون آف انفلوئنس بڑھے گا، یہ جو باقی لوگوں نے پرپز بنایا ہوا نا یہ ہمارے زون آف کنسرن میں ہیں، ہمیں فکر ہے اس بات کی، لیکن یہ ہمارے زون آف انفلوئنس میں نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آپ اپنے زون آف کنسرن کے اوپر اپنی انرجی ضائع کرتے رہیں. میرے اور آپ کے زون آف انفلوئنس میں سب سے پہلے میں ہوں. پہلے میں وہ آئیڈیل سٹانس کر لوں، پھر میرے زون آف انفلوئنس میں جتنے آئیں گے میں ان پہ بات کروں گا، باقیوں پہ انشاءاللہ پھر توجہ دیں گے. لیکن سر اس کا کوئی معاشرتی علاج بھی ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ارد گرد کا بڑا انفلوئنس ہے، بڑا رول ہے. اس کا معاشرتی علاج یہ ہے کہ ہم
باٹم ٹو ٹاپ اپروچ کو اختیار کرتے، کیونکہ یہ کسی قانون کے ذریعے سے آپ چینج نہیں کر سکتے. اسمبلی نہیں کر سکتی کہ آج سے پیسہ پرپز نہیں ہوگا انسانوں کا. یہ آپ کو باٹم ٹو ٹاپ اپروچ کرنی پڑے گی. اس کا تعلق ہماری اپنی ذات کی اصلاح سے ہے، پھر پیرنٹنگ کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ ویلیوز ڈالیں، پھر ہمارے ایجوکیشن کے ساتھ ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس کو ڈالیں، پھر وہ معاشرے میں ایک نارم کے طور پر ہوگا.